الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 تا 77 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہوا جنہوں نے سرکشی اختیار کی، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات سے منہ موڑا، ان تعلیمات کے معلمین انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اب آج کی آیات میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہوگا جنہوں نے آسمانی تعلیمات میں غلو اختیار کیا، محبت و عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام کو معبود کا درجہ دے دیا۔ تو آج کی آیات میں ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی اور مدلل انداز میں ان کے باطل نظریے کی تردید کی جائے گی۔ تو دیکھیے آیت، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر آ گئے۔ یہ بات اسی صورت کی آیت نمبر 17 میں بھی گزر چکی ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس نظریے کی تعلیم نہیں دی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ آگے سنیے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں اور تم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کا معبود الہ صرف وہی ایک ہے۔ اللہ کے سوا اگر تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو یہ بات اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے آگے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا جو شریک ٹھہراتے ہیں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کہ آگ سے نجات دلوا کر جنت میں لے جائے۔ آگے عیسائیوں کے شرک کی ایک اور شکل دیکھیے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ پچھلی آیت میں ان کا مشرکانہ نظریہ یہ ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں، کہ خود اللہ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسانی روپ دھار لیا ہے۔ اب اس آیت میں ان کا ایک اور مشرکانہ نظریہ بیان ہوا کہ وہ کہتے تھے اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی خدا تین ہے، ان تین میں سے ایک اللہ بھی ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اس عقیدے کی بھی ان کے ہاں دو شکلیں ہیں۔ ابتدا میں جو تثلیث تھی اس میں اللہ، حضرت مریم اور حضرت مسیح شامل تھے، یعنی گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر اینڈ گاڈ دا سن۔ دراصل یہ تثلیث مصر میں فرعونہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے عیسائیت کو ڈھال دیا تاکہ مصر کے لوگ بآسانی عیسائیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد حضرت مریم کو اس تثلیث سے نکال دیا گیا اور روح القدس کو ان کی جگہ شامل کر لیا گیا، تو نئی تثلیث وجود میں آ گئی، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی گوسٹ۔ بہرحال انہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی غضبناک انداز میں اس کا جواب دیا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ ایک معبود کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے نا اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ یعنی ان میں سے جو لوگ
اسی کفری اور شرکیہ نظریے پر مر گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لہٰذا موت سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ اس لیے آگے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ لوگ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار نہیں کرتے؟ یعنی ان کو توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی تم جب توبہ استغفار کرو گے تو اللہ نہایت مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے پچھلے غلط عقائد و نظریات کو معاف کر دے گا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر معبود نہیں تھے تو وہ کیا تھے؟ ان کی اصل حقیقت اگلی آیت میں دیکھیے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں تھے مگر رسول تھے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات تم نے بنا لی ہیں ان میں سے وہ کچھ بھی نہیں تھے، ہاں اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ یعنی رسول اور رسول کو ملنے والے معجزات کی بنا پر اگر کسی کو معبود تسلیم کیا جائے پھر تو تمام رسولوں کو معبود تسلیم کرنا پڑے گا جو گزر چکے ہیں۔ اچھا، یہی الفاظ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو ان تمام ہستیوں کی حیثیت اللہ کے ایک رسول کی ہے، معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں حضرت مریم علیہ السلام کی حیثیت کو بیان کیا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں۔ یعنی حضرت مریم اگرچہ ایک سچی پاکیزہ پاک دامن اور اللہ کی فرما بردار عورت تھی لیکن معبود تو نہیں تھی نا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے۔ حضرت مریم چونکہ خاتون تھیں اور خواتین میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی لیکن ان کو صدیقہ کا لقب ملا ہے، جیسے ازواج مطہرات میں سے خدیجۃ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ اور عائشہ کو صدیقہ ہیں، اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے اور ان کی والدہ حضرت مریم ایک سچی پاک دامن اور اللہ کی فرما بردار خاتون تھی، لیکن وہ معبود نہیں تھے۔ اور ان دونوں کے معبود نہ ہونے پر آگے ایک ذرا عجیب سی دلیل سنیے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں حضرت مریم و عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ دونوں اپنی زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے غذاؤں کا استعمال کرتے تھے۔ دونوں انسان تھے، بشر تھے، اور سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ تو معبود تو وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جس کو کسی چیز کی محتاجی نہ ہو۔ دیکھو اللہ نے کتنے دلائل پیش کر دیے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آگے، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کس طرح ہم نے ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، یعنی کس طرح صاف صاف دلائل کے ذریعے مضمون کو واضح کر رہے ہیں۔ ثم منظر انا یؤفکون، پھر ان کو بھی دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں، یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ الٹے راستے پر ہی چلے جا رہے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہو کہ ہمارا سمجھانا دیکھو اور ان کا نہ سمجھنا بھی دیکھو۔ آگے فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے، ہر قسم کے اقوال و نظریات باتیں اور عقائد کو سننے والا اور جاننے والا وہی ایک اللہ ہے۔ جب اس کے سامنے پیشی ہوگی تو وہ ضرور باز پرس کرے گا۔ آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرما دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔
غلو کے معنی ہے حد سے نکل جانا، اور دینی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد و اعمال میں دین اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں ان میں سے آگے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا، یہ غلو ہے۔ مثلا انبیاء کی تعظیم کی ایک حد ہے جو مقرر کی گئی ہے کہ انبیاء کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہتر انسان سمجھا جائے، اس سے آگے بڑھ کر ان کو معبود کا درجہ دے دینا غلو کہلائے گا۔ اور یہ سب کچھ محبت اور عقیدت اور عشق رسول میں غلو اختیار کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، لہذا فرمایا اپنے دین میں ناحق غلو مت اختیار کرو، اس سے تو دینی تعلیمات کا نقشہ ہی بگڑ جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور اس قوم کے نظریات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ ظاہر ہے پہلے کوئی نہ کوئی نظریات میں غلو اختیار کرتا ہے اور پھر وہ سلسلہ نسل در نسل چل نکلتا ہے۔ تو یہاں فرمایا آنکھیں بند کر کے غلط نظریات کو مت اختیار کرو، ان لوگوں کے غلط نظریات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر گئے اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو اللہ ہمیں دین میں غلو اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔